یہ بتائیے یہ فیصلہ جو آیا اس کو اوپن اینڈ شٹ ہم بار بار کہہ رہے تھے, ہم نے اس پہ اسپیشل پروگرام بھی کیا تھا جب پچھلی پیشی سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ سنانا تھا, اس پہ ڈیٹیل میں پروگرام کیا تھا. یہ جو پیٹر اینڈ پال والی کہانی ہے یہ کیا ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے میں ادھر سے آؤں گا, سزا کے اوپر بعد میں جاؤں گا. عاصم یہ ہے کہ ایک فریز ہے برطانیہ کی جس کے اندر ہوتا ہے کہ رابرنگ پیٹر اینڈ پے ٹو پال جی. یس, مطلب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جی لینا دینا کسی اور کا اور درمیان میں جو ہے کسی کو اس کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ نہ ملے. تو وہ جس کانٹیکسٹ کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آیا تھا وہ یہ تھا کہ پیسہ ملک ریاض کا تھا, جرمانہ جو اس نے جمع کرانا نہ ملک ریاض کا تھا جو منی لانڈرنگ ہوئی تھی, اور منی لانڈرنگ کو برطانیہ نے کمٹ کیا, اور وہ پیسہ جو تھا گورنمنٹ آف پاکستان کو آنا تھا, اور اس پیسے کو اس جو سیٹلمنٹ تھی جو سپریم کورٹ کے اندر تھی 460 بلین کی, اس کے اندر اسے ایڈجسٹ کروانے کی کوشش کی گئی. تو اس کے اوپر پھر کہا گیا کہ جی ہمارا سپریم کورٹ کا اس کے اندر لینا دینا کیا ہے. دینا برطانیہ کی حکومت نے جو فور فیٹ کیا ہوا تھا, جو پروسیڈ آف کرائم ایکٹ 2002 ہے اس کے نیچے جو سیکشن 232 ہے, اور آنا پاکستان کی حکومت کے پاس اسٹیٹ اکاؤنٹ 1 کے اندر آنا چاہیے تھا, تو ہمارے پاس کیا اور پھر انہوں نے اس کیا. لیکن بنیادی طور پہ عاصم اس کے اندر 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جو آپ کو ایک کلاسک کیس اس کانٹیکسٹ کے اندر لگتا ہے کہ جو کیبنٹ کا پروسیس جو ہے جو اڈاپٹ کیا گیا اس ساری چیز کے اندر, وہ آپ کسی بھی پولیٹیشین سے پوچھ لیں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو, وہ کبھی بھی اس کی انڈورسمنٹ نہیں کرے گا کہ وہ پروسیس جو اڈاپٹ کیا گیا تھا کہ کس طرح 2 دسمبر کو ایک نوٹ پٹ اپ کیا گیا, کس طرح اسے ہیسٹ کے اندر ایجنڈے کے بغیر لانے کی کوشش کی, کسی طرح اسے کیبنٹ کی میٹنگ جب ایجنڈا کنزیوم ہوا اور ختم ہونے لگی اور کہا گیا کہ ایک چیز یہ آئی ہے آپ اس کی انڈورسمنٹ کر دیں, کس طرح جو ہے اس کی ایک ریٹروسپیکٹیو اپروول دی گئی کہ ڈیل تو وہ تھی جو 3 نومبر 2019 کو سائن ہو چکی تھی, اور 6 نومبر کی پریس ریلیز تھی کہ ہم یہ پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ کے اندر جمع کروائیں گے, اور یہ پیسہ 3 دسمبر 2019 کو پاکستان کے اسٹیٹ اکاؤنٹ کی بجائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ جمع کروایا گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح مس ریپرزنٹیشن بھی اس کے اندر آئی ہے, کس طرح ایک ایسا انلیگل منی جو ہے جس کو ایڈجسٹ برطانیہ نے کہا کہ یہ اسے پاکستان نے جانا, اس کو کس طرح شیلڈ یا کور دینے کی کوشش کی گئی ہے. یا دوسرا یہ ہے کہ کس طرح یہ ساری نیگوسیشن جو ہیں وہ تقریباً 1 سال چلتی رہی, چونکہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے وہ آپ کا بنا ہے اگست کے اینڈ کے اندر جا کے 2018 کے اندر شہزاد اکبر صاحب, شہزاد اکبر والا جو پرائم منسٹر نے بنایا, جس کو بعد میں پاکستان کی سپریم کتابوں کورٹ میں نے لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جمع ہو گیا پاکستان کے خزانے, ریکور بھی ہو گیا. اچھا وہ اس کے میں آپ کو بتاؤں نا, اس کو بھی بعد میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے انلیگل ڈکلیئر کر دیا. جسٹس فائز عیسیٰ کا جب ریویو کا فیصلہ آیا, اس کے بعد اکاؤنٹ فریزنگ آرڈرز آتے ہیں, اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کے بہاف ہے وداؤٹ دی اپروول آف دی کیبنٹ جو ہے وہ انگیجمنٹس میں جایا جاتا ہے, اور کس طرح جا کے کنیونس کے ساتھ جو ہے سیٹلمنٹ کروائی جاتی ہے, اور اس سیٹلمنٹ کے اندر ایک لائر جو پاکستان کے بیہاف پہ انڈوز کرتے ہیں, اور کس طرح اس سیٹلمنٹ کے بعد جو ہے پاکستان کا جو 460 ارب روپے کا ہے اس کے اکاؤنٹ کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا اکاؤنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سائملٹینیس ایفیکٹس دیکھیں کہ اپریل کے اندر 458 کنال بھی آتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے ٹرسٹ بھی نہیں بنا ہوتا, پھر اس کے بعد جو ہے کیبنٹ جب کرتی ہے تو نہ کیبنٹ کے سامنے ماڈل ٹاؤن کا گھر بھی ہے, کوئی ہیرے, اس کے اندر دیکھیں نا کہ آپ کا 28 کروڑ روپے ایسا ہے کہ جو آپ کے کنسٹرکشن کے نام پہ ہے, کچھ اور چیزیں بھی آپ نے وہ سر. لیکن میں سمجھتا ہوں عاصم جو بنیادی طور پہ اس چیز کے اندر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے فارمر پرائم منسٹر آپ کا ایک بڑا سٹرونگ نیریٹو تھا رول آف لا کے لیے, ٹرانسپیرنسی کے لیے, اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, اور آپ ساری چیزوں کو بائی پاس کرتے ہوئے انٹینشنلی جو ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ یہ نہیں پرزیوم کر سکتے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ویل اویئر نہیں تھا, یا پاکستان کا جو فارمر پرائم منسٹر ہے اسے ان فیکٹس کا نہیں پتا تھا, یا فارمر پرائم منسٹر کو ان ساری چیزوں کا نہیں پتا تھا جو ان اٹینڈنگ ہو رہی ہیں. پتہ ساری چیزوں کا تھا, لیکن آپ نے جانتے بوجھتے جو ہے ایک ایسی چیز کی طرف گئے, عاصم ایسی چیز کی طرف گئے جس کو اس کیس کو جو ہے کوئی بھی پرائم منسٹر ہو وہ اس کو ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتا, کوئی بھی شخص ایسا اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, چونکہ یہ وائٹ کالر کرائم کے اندر ایک پروون چیز ہے. ایک طرف کیبنٹ ہے
جو آپ کو غلط ایڈوائز کروا کے آپ سے ایک فیصلہ لیا جا رہا ہے ایز اے کیبنٹ کے ممبر نے تو گواہیاں دی ہیں ان کے خلاف. نہیں, انہوں نے ایجیٹیٹ بھی کیا پرنسپل سیکرٹری ان کے گواہی دے کے گئے. اور انہوں نے اس کے بعد جو ہے پرنسپل سیکرٹری آیا, فارمر ڈیفنس منسٹر آیا, اس کے بعد ایک اور فیڈرل منسٹر آئی, ایک اور منسٹر صاحب تھے, انہوں نے انویسٹیگیشن کے اوپر بیان دیا. پھر برطانیہ جو ہے اس کے اندر جو ہے انٹینشنلی اس کے اندر کانفیڈینشیلٹی کا لفظ ڈالا گیا, چونکہ بنیادی طور پہ پتا تھا کہ کل کو اگر یہ اوپن ہوگا تو شاید اس لیول پہ, چونکہ آپ جب کوئی بھی کرائم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے سیکوینس کو اتنا گیج نہیں کر رہے ہوتے, چونکہ آپ پاور کے اندر بھی ہوتے ہیں, آپ کو ایڈوائز بھی اس طرح کی جا رہی ہوتی ہے, لیکن بعد میں اس چیز کا جا کے پتہ چلتا ہے, اور وہ لگا اس چیز کے اندر پتہ جو ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کل کو برطانیہ اگر منی لانڈرنگ کا پیسہ داتا ہے تو اتنا ایزی جائے گا؟ وہ تو انہوں نے اپنا یہاں پہ ایک آفس بھی رکھا ہوا ہے, وہ 10 بندوں کے ذریعے پتہ کروائیں گے کہ یار پتہ کرو کہ پہلے والا حال تو نہیں ہو گیا. ایک جو زمشن لوگوں کی تھی کہ جی فیصلہ آئے گا, اس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے, تو کیونکہ جو کیس لڑنے کا انداز تھا پی ٹی آئی کا, نہ وکیل پیش ہوتے تھے, تاریخیں ڈالی جاتی تھیں, ایک نان سیریس قسم کا بیہیویئر تھا جس کیس کو سیریسلی لڑنا چاہیے. پچھلے کیسز میں بھی میں نے اوپننگ میں بات کی, یہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی امیدیں ہائی کورٹ سے تھیں؟ نہیں, ایک اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ سے کروا لیں گے. عاصم بات یہ ہے, انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اس طرح کے کیسز جو نیب کے اندر جاتے ہیں اس کے ساتھ ایک پولیٹیکل نیریٹو آتا ہے, اور نیریٹو اس لیے آتا ہے کہ ہمارے نیب کی بھی ایک ہسٹری ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا سارے معاملے چیزیں وہ آتی ہیں. اب چونکہ وہ نیریٹو پبلک ایکسیپٹ کرتی ہے اور ایک پوری کلاس اس کے پیچھے چلتی ہے, تو اس سے بہتر کیا آپشن. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ پولیٹیسائز کرنے ہر چیز, وہ دیکھیں نا کہ ان 4-5 جو فیکٹس ہیں, آپ چھوڑیں ابھی فار دا ٹائم بھی, آپ کسی بھی شخص سے جا کے پوچھیں پوری دنیا کے اندر ہے کہ کیا کیبنٹ کے اندر پروسیس اس کو اڈاپٹ کیا جاتا. 47 سے لے کے 2025 تک جو ہے آج تک اس طرح کی کیبنٹ میٹنگ یا ایجنڈا نہیں آیا. کیا اب اس طرح ہو سکتا ہے کہ برطانیہ کا قانون کہے یہ منی لانڈرنگ ہے اور آپ کو پیسہ دینا چاہے, اور آپ یہ کہیں کہ پیسہ میں نہیں لوں گا, میں کسی کے اکاؤنٹ کے اندر ایڈجسٹ کرواؤں گا؟ اس سے بڑی ڈس آنیسٹی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. اس کے اندر جو ہے آپ کی جو ہے چیٹنگ یا چیٹنگ ود کیبنٹ, چیٹنگ ود جو آپ کا ہے برطانیہ کا قانون ہے, اور ایون چیٹنگ ود دی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے. پھر اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے اس چیز کے اندر جو ہے کہ جس ٹرسٹ پہ آپ بات کرتے ہیں کہ جی وہ زمین اس ٹرسٹ کی ہے, جس وقت یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں, یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, پیسہ جو ہے وہ پاکستان کے سے سپریم کورٹ کی طرف جا رہا تھا, تو ٹرسٹ تو بنا ہی نہیں تھا. ٹرسٹ تو جا کے بنا ہے 26 دسمبر 2019 کو, جب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کنکلوڈ ہو گئی. پہلے 2 لوگوں کے نام زمین منتقل ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو نکال کے 2 لوگوں کو شامل نہیں, کر کے پہلے ایک کی طرف آتا ہے, پھر ٹرسٹ چینج آتا ہے, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ 2022 کے اندر 240 کنال کسی اور جگہ آپ اس کو منتقل کرتے ہیں, اور آپ ٹرسٹیز دیکھیں نا, ٹرسٹیز کا بھی تو ایک سٹینڈرڈ یہ چیزیں ہیں نا جی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ آپ کسی سے بھی ان چیزوں کے ان فیکٹس کے اوپر جائے تو بڑا مشکل ہے. ہاں ایک صورت اس کے اندر ہے کہ چونکہ یہ ہے کہ ہماری ہائی کورٹس جو ہیں اس کے اندر ایک ہسٹری ہے, وہ کوٹ بھی کی جاتی ہے کہ جو چیزیں جاتی ہیں وہاں کے اندر جو ہے وہ کسی اور طرف نکل جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا یہ ہوں آپ کو لگتا ہے کہ ریلیف مل جائے گا؟ 2 کیسز عاصم بڑے امپورٹنٹ تھے ان سارے. ایک سائفر والا, چونکہ اس کے اندر بھی فارمر پرائم منسٹر کا ایڈمیشن ہے کہ جی یہ میں نے ڈاکومنٹ جو ہے وہ لہرایا, پروسیکیوشن کو جس طرح لے کے چلنا چاہیے تھا وہ نہیں لے کے اس کے اندر چلے, اور وہ چیز جو ہے آگے نے 342 کی سٹیٹمنٹ تو آپ دیکھیں نا, آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے کیا ہے. اور دوسرا یہ کیس ہے کہ اس کیس کے اندر ڈیفنس ہی کوئی نہیں ہے, اور وہ ڈیفنس صرف ایک ہے کہ جی کیا فارمر پرائم منسٹر نے لیا اس کا بینیفٹ لیا. تو فارمر پرائم منسٹر یا اس کے ڈیپینڈنٹ اگر کوئی بھی ہوتا ہے تو بینیفٹس کی بھی آپ کو ایک لسٹ ہے پوری ہے. میرا سوال ہائی کورٹ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کیونکہ ان کی بڑی ایکسپیکٹیشن ہے, بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ جلدی فیصلہ. ہر ایک ایکیوز کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے, اور وہ ہوتی یہ ہے کہ جب بھی معاملہ کہیں جاتا ہے نا, دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں کہ پہلے یہ تھا کہ جی فیصلہ کیوں نہیں آ رہا, پھر شروع ہو گیا کہ فیصلہ آنا چاہیے. اب ہائی کورٹ وہ ہے جہاں پہ یہ معاملہ جائے گا جس کے چیف جسٹس کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی نہیں مانتے اس چیز کے اندر. اب یہ ہے کہ عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ تو حرف آخر ہے. اب وہ سسپینشن بھی کر سکتے ہیں, وہ اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں, وہ کنفرم بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری عدالت کو اتنا پولیٹیسائز جو نہیں کیا جانا چاہیے. اور ایک عاصم یہ ہے کہ اگر 18 کو جج نے جو ریزرو کیا یا 13 جنوری کو جو اس نے کیا, اگر وہ 13 سنا دیتی تو آج بحث صرف یہ ہونی تھی کہ سزا چونکہ ایکیوزڈ کی پریزنس کے بغیر سنائی گئی ہے تو جج مائنڈ کنٹروورشل کرنا تھا.